بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ آیت نمبر 30 سورۃ البقرہ کی، اس کا ہم پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی یقیناً میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ یا جانشین۔ قالوا انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے، اتجعل کیا آپ بناتے ہیں، فیہا اس زمین میں، من یفسد اسے جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم ہیں، نسبح بحمدک ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں یا زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی یقیناً میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک جانشین۔ قالو تو ان فرشتوں نے کہا، اتجعل کہ آپ بناتے ہیں، فیہا اس زمین میں، من یفسد اسے جو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبح بحمدک ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ ساتھ، ونقدس لک اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ سب سے پہلے اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا ایک گروہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جو انسانوں کی مخلوق سے الگ ہے، اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ بعض لوگ فرشتوں کے بارے میں یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ فرشتے بذات خود کوئی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ انسان کے نیک اعمال یا نیک خیالات کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ تصور میرے اور آپ کے ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس شریعت دے کر بھیجا، اس کے اندر ہمیں جہاں اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا ہے، جہاں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، وہاں انبیاء کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ میں زمین میں ایک جانشین یا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یاد رکھیے، اس سے یہ مراد نہیں کہ انسان اللہ کا جانشین ہے یا اللہ کا خلیفہ ہے، نہیں، کیونکہ خلیفہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو موت کے بعد کسی کا جانشین بنتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو علماء لکھتے ہیں اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ اس زمین میں پہلے جنات رہا کرتے تھے، جب انہوں نے فساد برپا کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے ان کو ختم کر دیا یا ان کو جنگلوں میں بھیج دیا۔ پھر اس زمین پر جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کا جانشین یعنی جنات کا جانشین بنا کر بھیجا گیا۔ یا اس سے مراد یہ ہے
کہ انسان نسل در نسل جانشین بنتا چلا آ رہا ہے. ہم اپنے آپ کو تصور کریں. کوئی دور تھا کہ میرا باپ، میرے دادا، میرے پردادا تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے، آگے ان کی نسل چلتی آئی، اور آگے میں ہوں، اور آگے اللہ رب العزت ہماری نسلیں چلائیں گے. تو یہ نسل در نسل ہم ایک دوسرے کی جانشین بنتے آ رہے ہیں. لہٰذا یہ تصور کرنا کہ ہم اللہ کے جانشین ہیں یا اللہ کے خلیفہ زمین پر ہیں، یہ تصور عقیدے کے خلاف چلا جاتا ہے. بظاہر اس کے ترجمے میں انسان یہ غلطی کر لیتا ہے. اس لیے یہ تصور ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے خلیفہ نہیں بن کر آئے، بلکہ آدم علیہ السلام کے یا ان کے بعد نسل در نسل ہم خلیفہ بنتے آ رہے ہیں. قالو، تو فرشتوں نے یہ بات کہی کہ اب ان لوگوں کو خلیفہ بنانے لگے ہیں، زمین میں جانشین ان لوگوں کو بنانے لگے ہیں جو اس میں خون بھی برپا کریں گے، فساد بھی پیدا کریں گے. اللہ رب العزت اور آگے سے فرشتوں نے اپنی پاکیزگی بیان کی کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. تو آپ کو کیا ضرورت کہ آپ نے کسی اور مخلوق کو بنانا ہے، اور وہ مخلوق بھی ایسی کہ جو زمین میں فساد بھی برپا کرے گی، جو فتنہ کا باعث بھی بنے گی. تو اللہ رب العزت نے بہت پیارا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتوں کی جماعت، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہاں دیکھا جائے تو تسبیح اور تقدیس میں کیا فرق ہے. تسبیح اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے. انسان کا سبحان اللہ یا کسی اور انداز سے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنا، یہ تسبیح کے اندر آئے گا. اور نقدس، تقدیس سے مراد اللہ رب العزت کی شیان شان جو چیزیں نہیں ہیں ان کی نفی کرنا، یہ تقدیس کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس اگلی آیت میں بیان فرمایا، بلکہ علماء اس کی وضاحت میں ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ فرشتوں کو تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے. وہ فرشتے ہماری طرح مکلف نہیں ہیں. جیسے میں اور آپ اختیار رکھتے ہیں کہ نیکی کرنا چاہیں تو نیکی کر لیں، گناہ کرنا چاہیں تو گناہ کر لیں، لیکن فرشتوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے یا وہ گناہ نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس کی وضاحت میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ فرشتوں کو گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، اللہ کی کسی بات کی انکار کرنے کا تصور بھی نہیں ہے. تو وہ کیا جانے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو چھری پھیرنے لگے تھے، وہ تصور کریں کہ ایک باپ نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت سے مانگ مانگ کر اگر بیٹا لیا ہو، وہ بیٹا جب اس کا سہارا بننے لگے، جب اس کو جوان کر کے بڑا کیا اور سہارا بننے لگا، پھر اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر جب ان کو یہ حکم دیا ایک خواب کے اندر کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں، تو یہ وہ منظر ہے کہ انسان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے کہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، اور میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگا ہوں صرف اللہ کے حکم سے. یہ تصور فرشتے نہیں جانتے، کیونکہ نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ان کو گناہ کا تصور، نہ ان کے پاس کوئی اختیار. ایک انسان جس کے اندر اولاد کی محبت کا جذبہ بھی ہے، جو انکار بھی کر سکتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں مخلوق تو ایسی پیدا کرنے لگا ہوں جس کا کچھ افراد زمین میں خون بھی ریزہ کریں گے، فساد بھی برپا کریں گے، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایسی عبادت کریں گے کہ وہ عبادت کا مزہ فرشتے بھی نہیں حاصل کر سکتے. کہاں بیٹے کی محبت، کہاں باپ بڑھاپے کی حالت میں اپنے بیٹے پر چھری پھیرے. اس کی عبادت تو اللہ رب العزت کو کس قدر پسند آنے والی ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھلائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام، کلہا، سب کے سب، کلہا، سب کے سب، ثم عرضہم، پھر اس نے پیش کیا انہیں،
یعنی آدم علیہ السلام کو پیش کیا، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی تم خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، یعنی جو چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، وعلم آدم اور اللہ تعالیٰ نے سکھلائے آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم عرضہم پھر انہیں پیش کیا، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء ان ناموں کی یا ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اس میں اسماء کا ذکر آیا کہ اللہ رب العزت نے سب کے سب نام آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ یاد رکھیے، اس سے مراد اس زمانے کی چیزیں ہیں یا اس زمانے کے جو خاص افراد تھے، ان چیزوں کا ذکر یا ان چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ یہ مراد نہیں کہ قیامت تک ہر چیز ان کو بتلا دی گئی، نہیں، اس زمانے کی جو خاص چیزیں تھیں جن کی اس زمانے میں ضرورت تھی، ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ اور یہاں یہ بھی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ فرشتوں کے ذہن میں جو بات آئی تھی، اور یاد رکھیے فرشتوں کا اللہ رب العزت سے یہ سوال کرنا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تو انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آیا یہ انہوں نے بغض کی بنا پر یا کسی حسد کی بنا پر کہا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت سے وضاحت طلب کر رہے تھے، اصل مقصود، اصل حکمت کو جاننا چاہتے تھے کہ آخر انسان کی تخلیق کے لیے اصل مقصد کیا ہے، جس مقصد سے اللہ رب العزت اس کو زمین میں جان نشین بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کلیہ قاعدہ یہاں بھی ذکر کیا کہ انسان صرف اپنی عبادت کی وجہ سے زمین پر جانشین نہیں بنایا گیا، بلکہ اگر صرف عبادت کی بنا پر جانشین بنانا تھا تو فرشتوں سے افضل عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ علم کی بنا پر اللہ رب العزت نے انسان کو جانشین بنایا، خلافت کا تاج اس کے سر پر پہنایا۔ اس کی مثال ہم اپنی دنیا سے لے سکتے ہیں کہ انسان اگر کسی ورکشاپ میں، کسی آفس میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو جاب صرف اسی کو ملے گی جو ان چیزوں کو جاننے والا ہوگا، جو اس کے ریلیونٹ چیزیں ہیں، اس کا علم جس کو ہوگا اس کو وہ جاب مل جائے گی۔ اب علم کی بنا پر جب آدم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں کا علم دے دیا گیا تو انسان کی عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی کو یہ کام اسی کے سپرد کیا جائے جو اس کو جاننے والا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام جب فرشتوں سے اس معاملے میں آگے بڑھ گئے، ان کو علم دے دیا گیا، تو جانشین بننا بھی انہی کا حق بنتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے چیلنج کے طور پر یا فرشتوں کے جواب میں یہ کام کیا کہ آدم علیہ السلام کو نام بھی سکھلا دیے، پھر فرشتوں پہ پیش کیا، ان کو کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تمہیں پتہ ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، قالو تو وہ کہنے لگے، سبحانک، قالو تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک اے اللہ رب العزت کی ذات آپ پاک ہیں، لا علم لنا نہیں ہے ہمارے پاس علم یا نہیں ہے ہم کو علم، الا ما مگر وہی، ما علمتنا جو آپ نے سکھلایا، انکا بے شک تو، انکا انت العلیم بے شک تو ہی ہے خوب جاننے والا۔ قالو تو فرشتوں نے کہا، سبحانکا تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے پاس یا ہمیں علم نہیں، الا ما علمتنا مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے، انکا انت العلیم الحکیم بے شک آپ ہی خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ یہاں فرشتوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اللہ رب العزت آپ نے جتنا ہمیں علم دیا ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے، ہمیں اس سے زیادہ علم نہیں آتا، اور آپ تو بہت جاننے والے ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں، قال تو اللہ رب العزت نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم تو بتلا دے انہیں یا خبر دے،
بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی، فلما پھر جب، انبأہم آدم علیہ السلام نے بتلا دیے یا خبر دے دی، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کی، قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا، الم اقل کیا نہیں میں نے کہا تھا، لکم تم سے یعنی فرشتوں سے، انی کہ بے شک میں، عالم خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی باتوں کو یا غیب کی باتوں کو، آسمانوں کی اور زمینوں کی، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے پھر اسی جواب کو آگے ذکر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان ساری چیزوں کے نام آپ فرشتوں کو بتلائیے۔ جب آدم علیہ السلام نے نام بتلا دیے، پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں، میں ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کی مقرر مخلوق ہونے کے باوجود مکمل علم کے مالک نہیں تھے، غیب کا علم رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں متعدد جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ اور صحیح بخاری کی روایت جو بالکل واضح ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی ہیں، جو شخص یہ بات کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے تو جان لے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ میرے علاوہ کوئی غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے بھی اس بات کا اظہار فرمایا، اور کئی مقامات پر اظہار فرمایا، یہاں تک قرآن کریم میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں غیب کو جاننے والا ہوتا تو میں بہت سی بلائیاں اپنے لیے جمع فرما لیتا اور مجھے کوئی دکھ نہ پہنچتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھا جائے، اگر یہ بات کا تصور کر لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے، تو میرے حساب سے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو جائے گی۔ دیکھا جائے، اس کی صرف ایک یا دو مثالیں دیکھ لیں۔ دیکھا جائے تو جب ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ دعوت میں جاتے ہیں اور اس عورت نے کھانے کے اندر زہر ملایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالہ اپنے منہ مبارک میں ڈالا، ایک صحابی نے بھی کھایا، وہ صحابی اس زہر کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوالہ وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا گیا کہ اس کے اندر زہر ہے، آپ نے وہ نوالہ نکال دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری ایام میں بھی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس زہر کی تکلیف ابھی تک محسوس ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات علم غیب رکھتی تھی، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا اس کھانے کے اندر زہر ہے اور پھر بھی آپ نے وہ کھانا تناول فرمایا؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ اس کے اندر زہر ہے اور وہ صحابی کو آپ نے کھانے دیا اور وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں؟ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، وقت نہیں کہ انسان اس بارے میں تفصیل سے بات کرے۔ کسی آگے موقع پر جہاں علم غیب کی آیات آئیں گی وہاں اس چیز کی وضاحت کی جائے گی۔ اور یہاں اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کی ہیں، کہ وہاں آگے فضیلتوں کا ذکر اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس
سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یہاں سب سے پہلے اس آیت کے اندر آیا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، تو اس زمانے میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی کہ تعظیم کے طور پر کسی اور کو سجدہ کیا جا سکتا تھا، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا خواب پورا ہو گیا، ان کے بھائی اور ان کے والدین آپ کے پاس مصر میں آتے ہیں تو انہوں نے سجدہ کیا کہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ تو یہ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں کے لیے جائز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں۔ جیسا کہ ایک صحابی کسی دور کے دورے سے واپس آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو آپ کو سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے میرے صحابی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ فرمانے لگے، آقا میں فلاں بادشاہ کے دربار سے دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں کے پادریوں کو، وہاں کے خداؤں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا ہم بھی آپ کی تعظیم میں سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا، سن لو، اس شریعت کے اندر اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی، اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خامند کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اس شریعت پر سب لوگوں کے لیے یہ قانون بنا دیا ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو سجدہ کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ابلیس فرشتوں کی جماعت میں تھا؟ کیا اس کا تعلق فرشتوں سے تھا جو فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا؟ اس کی مکمل تفصیل تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آگے بیان فرمائی ہے، لیکن صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ ابلیس فرشتوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ جنوں سے پیدا کیا گیا تھا، ایک جن تھا، لیکن زیادہ کثرت عبادت کی وجہ سے اس کو فرشتوں کے ساتھ ملا دیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن اس کے اندر تکبر تھا۔ اس تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے تمام نیک اعمال ضائع فرما دیے اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن آپ رہیں، آپ ٹھہریں، انتا آپ، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن ٹھہر یا تو ٹھہر، انتا آپ، وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن بفراغت یا اطمینان سے، تم دونوں کھاؤ اس سے، رغدن بفراغت یا اطمینان سے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور ہرگز تم دونوں قریب نہ جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا وگرنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، اسکن ٹھہر، انت آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن اطمینان سے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور ہرگز تم نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا تو تم وگرنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس آیت کے اندر آیا جنت کا تذکرہ۔ اس بات پر میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، کہ جنت اور جہنم کا تصور، صرف یہ تصور کرنا کہ یہ تمثیلی طور پر، مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ جنت اور جہنم اللہ رب العزت کے ہاں موجود ہیں، وہ اپنی حقیقی شکل میں ہیں، لیکن اس کا تصور، اس کی مثال بیان کرنا، میرے یا اس کے بارے میں خیال کرنا کہ وہ کیسی ہوگی، وہ میرے اور آپ کی عقل سے بالا تر ہے۔
اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو یہ حکم دیا کہ جنت میں کھاؤ، اطمینان سے جتنا چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو یہاں شریعت نے ایک اصول بھی بیان فرما دیا کہ انسان کو گناہ کی طرف جانے والے کاموں سے بھی روکا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف گناہ سے روکا جاتا ہے، جیسے زنا سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تم کسی کے معبود باطلہ کو گالی نہ دو، اس کے جواب میں وہ اللہ رب العزت کو گالی دے گا بغیر علم کے۔ یعنی انسان جو گناہ کی طرف راستے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی نہیں چلنا چاہیے، کہیں انسان حرام میں واقع نہ ہو جائے۔ اس کی بہت بہترین وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں کی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، حلال اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے، حرام بھی واضح کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جس کے بارے میں انسان کو شک ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے کہ آیا یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جو شبہات سے بچ گیا، ان چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا۔ اور یاد رکھو جو ان شبہات میں پڑ گیا، ان شبہات میں ملوث ہو گیا، اس نے حرام کا ارتکاب کر لیا، وہ حرام کے راستے پر چل پڑا۔ پھر آپ نے مثال بیان فرمائی کہ یاد جیسے کہ ایک بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس کی چراگاہ کے پاس کوئی بھیڑ بکریوں والا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، اس چراگاہ کے بالکل باہر وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ ڈر ہے، امید ہے، خوف ہے، کوئی نہ کوئی بکری اس بادشاہ کی چراگاہ میں چلی جائے گی۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی بھی ایک چراگاہ ہے، اور اس کی چراگاہ حدود اللہ ہیں، انسان اس کو تجاوز نہ کرے وگرنہ اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ یہ شریعت کا اصول کہ گناہ کے راستے کی طرف جانے والی چیزوں کو بھی بند کیا، اس سے بھی روکا۔ جیسے جنت میں پھل کھانے کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا، کس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، لیکن شیطان نے آپ کو دھوکے میں ملوث کیا، آپ کو فریب میں ڈال کر طرح طرح کے بہانے آپ کے سامنے رکھے اور آپ یہ غلطی کر بیٹھے۔ یہاں شجر کا لفظ آیا کہ درخت تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں لوگوں نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں۔ وہ کون سا درخت تھا، اس کی وضاحت نہ ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ملتی ہے کہ آیا یہ درخت کون سا تھا۔ اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ درخت کون سا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جیسے یہ بات یہاں کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، یہاں اس کا صرف اتنا سا تعلق تھا کہ اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ صاد میں فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی روح میں سے ان کی روح کے اندر پھونک دیا۔ یہاں اس ڈارون کے جو غلط عقیدے کی جو لوگوں کے اندر، اور بالخصوص ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، وہ ڈارون کا نظریہ کہ انسان تو بندروں سے آیا ہے، پہلے بندر تھے، ان بندروں سے انسان بن گئے، یہ ارتقائی جو مراحل ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح بیان فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے اور ان سے آگے نسل چلی۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جو نتیجے، یہ جو نظریے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان نظریوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، یعنی اس درخت کے پاس جانے سے، فَأَخْرَجَهُمَا بس اس نے نکلوا دیا انہیں، یعنی شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا جنت سے، مما اس رام سے، یعنی جنت سے، کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اترو، بعضکم تمہارا بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے،
وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ ہے الی حین ایک وقت تک فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے عنہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پس اس نے نکلوا دیا انہیں مما اس سے یعنی جنت سے کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبتوا تم اترو بعضکم تمہارا بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ ہے الی حین ایک مدت تک کے لیے. تو یہاں اللہ رب العزت نے شیطان کے پھسلانے کا ذکر کیا کہ شیطان نے پھسلا دیا، لیکن اس کی وضاحت نہیں بیان کی کہ کس انداز سے پھسلایا. اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 20 میں ذکر کی ہے. اس کی ہم اصل وضاحت تو وہیں پڑھیں گے، لیکن مختصر وضاحت اس کی یہ تھی کہ شیطان پہلے آپ کے پاس آتا، آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا، لیکن آپ نے اس کی بات نہیں مانی. آہستہ آہستہ اس نے ہیلے بہانے کیے اور یہ بابر کروایا، یہ شو کروایا کہ میں آپ کا مخلص ساتھی ہوں، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، حتیٰ کہ اس نے اللہ کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی. پھر آپ اس کی قسم پر یقین کر بیٹھے، اس درخت کے پاس چلے گئے، اس درخت کے پاس چلے گئے. جب اس کا پھل کھایا، پھر اللہ رب العزت نے جنت کا لباس ان سے اتار دیا. جنت کا لباس اتارنے کے بعد وہ جنت کے پتوں کو لے کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو جنت سے نکلوا دیا، لیکن ان کی توبہ کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، پھر اللہ رب العزت نے جنت سے ان دونوں کو نکال دیا اور زمین میں بیچ دیا اور فرمایا کہ تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے. یعنی مراد اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام شیطان کے دشمن ہے، یا بنی آدم علیہ السلام کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، جیسا کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے کہ وہ ان کے بیٹوں میں ان کی نسل میں آگے تھے، اور آج تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں آپس میں جھگڑا چلتا آ رہا ہے. تو یہ دشمن یا تو آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان کہا گیا، یا ان کی اولاد کے درمیان کہا گیا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اور فرمایا تمہارے لیے ٹھہرنا ہے اور فائدہ حاصل کرنا ہے زمین میں کچھ مدت تک کے لیے، کہ انسان جب تک زندہ ہیں، جب تک انسان کی سانس باقی ہیں، تو انسان اس زمین سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. اور یہ بتلا دیا گیا کہ یہ عارضی فائدہ ہے، کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کو حقیقی نہ سمجھا جائے، یا اس کو ہمیش کی زندگی نہ سمجھا جائے، یہ تو عارضی زندگی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق قرآن کریم کا یہاں تک تھا. آج کی حدیث ہم پڑھیں گے اور اپنی مجلس کا اختتام کریں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، لا یشربن احدکم قائما، کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. اور علماء لکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ اچھا عمل نہیں ہے. حتیٰ کہ کچھ علماء نے تو یہ فتویٰ بھی دیا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. کسی مجبوری کی بنا پر اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پی لیں تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے، لیکن انسان مہذب بھی تب ہی لگتا ہے کہ انسان کھانے یا پینے کی چیز کو بیٹھ کر کھائے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.